پیارے بچوں، ایک لومڑی اور چیل میں دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنا بہت سارا وقت اکٹھے گزارتی تھیں، لیکن پھر وہ اپنے اپنے گھر کو شام کو لوٹ جاتی تھیں۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں ہم مل کر رہ سکیں اور ہم سارا وقت اکٹھے رہ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے کوئی ایسی جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ آخرکار انہیں ایک ایسا درخت ملا ندی کے پاس جس کی شاخیں بہت بڑی تھی اور وہ بہت گھنا درخت تھا۔ چنانچہ چیل نے درخت کے اوپر گھونسلہ بنا لیا اور درخت کے اندر لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا وہ بہت خوش تھیں دونوں۔ روزانہ لومڑی جنگل میں جاتی اور اپنے بچوں کے لیے کھانا تلاش کر کے لاتی۔ چیل بھی روزانہ جاتی اور اپنے بچوں کے لیے کھانا تلاش کر کے لاتی۔ ایک دن لومڑی جنگل میں کھانے کی تلاش میں گئی ہوئی تھی کہ چیل کو بھوک لگی تو اس نے لومڑی کا بچہ اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ جب لومڑی واپس آئی تو اپنے بچے کو نہ پا کر بہت پریشان ہوئی۔ اس نے اس کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا لیکن وہ اسے کہیں بھی نہ ملا۔ آخرکار وہ تھک ہار کر رونے لگی اور پھر مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ دوسرے دن لومڑی کھانا لینے کے لیے جنگل گئی تو چیل نے پھر ویسا ہی کیا اور اس کے دوسرے بچے کو بھی کھا گئی۔ لومڑی جب جنگل سے واپس آئی تو بہت پریشان ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دوسرا بچہ بھی نہیں ہے۔ وہ رونے لگی اور اس کو ڈھونڈنے لگی، لیکن اب اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ چیل نے ہی ان کو کھایا ہے، لیکن وہ چیل کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صبر شکر کر کے بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ کسی طرح اسے انصاف ملے۔ چنانچہ ایک دن ایک آدمی آیا اور درخت کو کاٹنے لگا۔ درخت کے کٹنے سے چیل کا گھونسلہ نیچے گر گیا اور اس کے بچے بھی نیچے گر گئے، جبکہ چیل جنگل میں کھانا لینے گئی ہوئی تھی۔ لومڑی نے موقع کو غنیمت جانا اور چیل کے بچوں کو کھا گئی اور جنگل کی طرف چلی گئی۔ چیل جب واپس آئی تو اس نے اپنے دیکھا کہ اس کا گھونسلہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے بچے بھی موجود نہیں ہیں۔ تب چیل کو اندازہ ہوا کہ لومڑی نے ہی ان کو کھایا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے بھی کیسے لومڑی کے بچوں کو کھایا تھا اور اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ سچ ہے جیسے کو تیسا۔